آپ کا گھر ہو یا آپ کی دکانیں ہوں یا آپ کا پلازا ہو، وہ شہر میں ہو، وہ گاؤں میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس پر بہت بڑا رسک جو ہے وہ آ گیا ہے۔ وہ رسک کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک قانون بنانے جا رہی ہے۔ قانون کیا ہے کہ جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں نا، ان کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ یہ جس کی جائیداد چاہیں گے، جس کا گھر چاہیں گے، جس کا پلازا چاہیں گے، یہ خود سے لے سکیں گے۔ جی ہاں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، یہ قانون ابھی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس پر بحث جاری ہے، لیکن یہ میرے خیال میں بہت خطرناک قانون ہے کہ دیکھیں اس میں آپ کی جو شہری حقوق ہے، آپ کی جو ملکیت ہے وہ متاثر ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے بڑی مشکل سے گھر بنایا تھا، آپ نے بڑی محنت سے کوئی پلازا کھڑا کیا تھا، آپ نے بڑی محنت سے چند ایک دکانیں بنائی تھی، کوئی پلاٹ خریدا تھا، لیکن اب ٹیلی کام کمپنیوں کو اتنا زیادہ اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ جس وقت چاہیں، جن شرائط پر چاہیں، آپ کا پلازا، آپ کا گھر، آپ کی دکانیں، آپ کا پلاٹ جو ہے نا وہ لے لیں گی جناب۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی عجیب سا قانون ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کس طرح ہو سکتی ہے جناب۔ کہ اس سے پہلے بھی جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے شہر میں، دیہات میں جگہ جگہ ٹاورز لگے ہوئے ہیں ٹیلی کام کمپنیوں کے۔ اب وہ یا تو کسی خالی پلاٹ پہ بناتی تھیں، یا کوئی پلازا بنا ہوا تھا اس کی چھت پہ لگاتی تھیں، یا چند ایک دکانیں تھیں جہاں ان کو موزوں لگتا تھا کہ یہ مضبوط بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بن سکتا ہے، وہ وہاں پہ اپنے ٹاور لگاتی تھیں۔ اب جو نیا سسٹم آ رہا ہے کہ 5G کا دور آ رہا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آگے بڑھنا ہے، حکومت کا موقف ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اگر ہم جائیں گے اور بڑی تیزی والی 5G والی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے تب ہی حقیقی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور دنیا جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے، دنیا کا پورا کاروباری نظام جو ہے، نظام مملکت جو ہے، باقی نظام سارا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، لیکن اس ڈیجیٹلائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ذاتی جائیدادوں پر، آپ کے گھروں پر، آپ کی باقی جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کو بھی جو ہے ان کمپنیوں کے جو ہے زیر بار کر دیا جائے جناب، کہ آپ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، ان سے آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں یا ہتھیا سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ کرایہ لیتی تھی، طے کرتی تھی، مالک طے کر لیتا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا۔ اب ابھی قانون جو ہے جو پیش کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی ہیں، صرف اتنی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ جناب کمپنیوں کو یہ اختیار قانوناً دے دیا جائے گا کہ جہاں وہ مناسب سمجھیں اپنی سروس کو بہتر بنانے کے لیے، کہ جناب یہاں پہ اگر ہمارا ٹاور ہوگا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی تیز ہوگی، ہماری سروس بھی بہت اچھی ہوگی اور ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ہماری، تو پھر ہمیں یہ چاہیے جناب۔ تو یہ تو بہت غلط قانون ہے کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے میں نے اگر 5-7 مرلے کا 10 مرلے کا ایک گھر بنا لیا ہے، یا میں نے 10 مرلے کا ایک پلازا چھوٹا بنا لیا ہے اور کمپنی کو پسند آ گیا، کمپنی کہ یہ لیں جناب آپ 2 کروڑ روپے 3 کروڑ روپے نکلیں یہاں سے جناب۔ اب میرے تو خوابوں کا مسکن تھا، میں نے تو ساری زندگی محنت کر کے بنایا تھا، تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ لیکن یہ قانون اس طرح کا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس پہ قانون پر کیا بحث ہوتی ہے، اس میں کیا نکات شامل کیے جاتے ہیں، کیا نکات نکالے جاتے ہیں اور کس طرح کا قانون بنتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہم آپ کو اویئر کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، خواہ میڈیا پر اٹھائیں، خواہ ڈیجیٹل میڈیا پر اٹھائیں، خواہ جس طرح مرضی اٹھائیں۔ اگر اس طرح کا قانون بن گیا تو نہ آپ کی کوئی چیز جائیداد محفوظ رہے گی، نہ میری جائیداد محفوظ رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ ٹیلی کام کی ہوں یا باقی ہوں، یہ تو بڑی چھوٹی کمپنیوں کو خرید لیتی ہیں، ان کو ہڑپ کر جاتی ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں۔ آپ کو بے شمار مثالیں میں ماضی کی دے سکتا ہوں کہ پول کا آئس کریم کو خرید لیا، ویبس کو خرید لیا، ڈیپ فریزر بنانے والی کمپنیوں کو، تو پھر جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، گھر ہیں، جن کی پلازے ہیں، وہ کیا چیز ہے ان کمپنیوں کے سامنے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ قانون بنانے والوں سے بھی میری صدا ہے کہ قانون بناتے وقت آپ شہری ملکیت، شہری حقوق اور ملکیت کا جو تحفظ ہے اس کو ضرور سامنے رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے، کمپنیاں ہمارے ایسٹ ہیں، یہ کمپنیاں جو آگے کام کر رہی ہیں یہ بھی کریں، لیکن ان کو تحفظ بھی ملے اور ساتھ جو ہمارا شہری
جو حقوق ہیں اور جو حق ملکیت ہے وہ کسی صورت متاثر نہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔